रसूल। और ये मोहब्बत क्यों ना होती? मरदुल मौत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खिताब में सहाबा इकराम को जो बातें बयान फरमाई, उनमें एक ये भी था, लोगों, मैं तमाम लोगों के एहसानात का बदला दुनिया में चुका के जा रहा, मेरे ऊपर किसी का कोई एहसान नहीं, जिसने एहसान किया मैंने बेहतर उसका जवाब दे दिया है। सब लोगों के एहसानात के बदले उतार कर जा रहा हूं सवाए अबू बकर के एहसानात के। अबू बकर के एहसानात का बदला क़यामत वाले दिन रब ही चुकाएगा। नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैन यदयि अस्साअह। मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ضल व गवा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अला ला ईमान लिमन ला अमानत लहु वला दीन लिमन ला अहद लहु। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तर तारीफ़ात, हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह तबारक व तआला वहदहु ला शरीक की ज़ात गिरामी के लिए है। बेशुमार लातदाद दरूद व सलाम सय्यिदुर रसूल ख़ातमुल अंबिया सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन
رحمت للعالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات محترم، کسی بھی عمارت کو، بلڈنگ کو اگر گرانا ہو تو اس کی جڑوں کو کھوکھلا کیا جاتا ہے، اس کو نیچے سے کمزور کیا جاتا ہے تاکہ وہ عمارت، وہ بلڈنگ آسانی سے منہدم ہو جائے۔ اوپر سے گرانا، پھر نیچے تک آنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں بڑی بڑی فلک کو چھوتی ہوئی عمارتوں کو اگر گرانا ہو تو نیچے اس کے ڈائنامائٹ لگایا جاتا ہے، بارود کے ذریعے نیچے سے اڑایا جاتا ہے، وہ اوپر سے نیچے منہدم ہو جاتی ہے۔ اسلام کے دشمنوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ اسلام کی عمارت کو بنیادوں سے کھوکھلا کیا جائے، اس کی بنیادیں کمزور کی جائیں تاکہ اسلام کی عمارت تھوڑی تھوڑی کر کے گرانے کی بجائے بالکل منہدم کر دے۔ تاریخ شاہد ہے اور یہ حقیقت ہے کہ بڑے بڑے اسلام کے دشمن پیدا ہوئے، بڑے تیز ذہنوں والے، بڑی تیز سوچ اور تیز عقلوں والے، انہوں نے اپنے عقل کے بھی گھوڑے دوڑا لیے، اپنی قوت طاقت کو بھی آزما لیا، لیکن دین اسلام کی عمارت کو تھوڑا بہت نقصان تو پہنچا سکے، اس کی عمارت کو آج تک منہدم نہیں کر سکے، اور نہ ہی انشاءاللہ العزیز قیامت کی دیواروں تک اپنے مذموم مقاصد کے اندر وہ کامیاب ہوں گے۔ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلی جو اسلام کی عمارت کے اندر نقب زنی کی گئی وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت کو ہدف اور نشانہ بنایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کی تکمیل کے بعد اپنا یہ مشن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سونپ کر جاتے ہیں، اس لیے ان کا پہلا ہدف اور نشانہ یہ تھا اس جماعت کو نشانہ بنایا جائے تاکہ یہ مشن یہی رک جائے، اور اس کے لیے انہوں نے دشمن کا لبادہ اوڑھ کر نہیں، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر مسلمانوں کی شکلیں اختیار کر کے اسلام کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کی، اور سب سے پہلے صحابہ اکرام ان کی مقدس جماعت کو نشانہ بنایا کہ چند صحابہ اور اہل بیت کو چھوڑ کر سب کے ایمان کی نفی کر دی گئی کہ یہ مومن ہی نہیں تھے۔ نعوذ باللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں اوپر سے یہ مسلمان تھے، آپ کی رحلت کے بعد یہ سارے کے سارے مرتد اور بے دین ہو گئے۔ حضرات محترم، دشمن نے جب عملی میدان کے اندر مقابلے میں فتح نہیں پائی، طاقت کے ذریعے اسلام کو نہ دبا سکے، ان کے پاس یہ آخری سازش اور حربہ تھا جس کو انہوں نے اپنایا،
اور مسلمانوں کو اندرونی طور پر پھر کمزور کیا۔ میری یہ مختصر سی تمہید اس کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان صحابہ میں سے جو چیدہ چیدہ شخصیات ہیں، ان شخصیات میں سے سب سے بلند، فائق اور اعلیٰ مرتبہ رکھنے والی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور دفاع میں کچھ باتیں گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دشمن تو ہمیشہ ان پر تان زنی کرتے آئے ہیں، صحابہ کے اوپر وہ اپنی زبان درازی کرتے آئے ہیں، زبان کے ذریعے، قلم کے ذریعے جس قدر بھی ان سے ممکن تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی توہین کرنے کی انہوں نے کوشش کی، ان کے ایمان کی نفی کی کوشش کی، لیکن یہ چراغ ایسا ہے جو پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا۔ جن کے ایمان کی گواہی، جن کے تقوی کی گواہی، جن کی محبت کی گواہی اور جن کی وفاداری کی گواہی اور زندگی کے سب جو بہترین ایک بہتر انسان کی خوبیاں ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی شہادتیں قرآن کریم کے اندر قلم بند فرما دی ہیں۔ ان گواہیوں کو کون مٹا سکتا ہے؟ ان کو کون ختم کر سکتا ہے؟ اس چراغ کو کون گل کر سکتا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرات محترم تاریخ اسلام کی وہ عبقری شخصیت ہے جن کے بارے میں ہم سب اہل سنت کا متفقہ یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، تمام انبیاء کے بعد اس کائنات کے اندر انسانوں میں سے جو سب سے افضل ترین ہستی ہے، سب سے بہترین جو بشر ہے، انسان ہے، وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، جن کی سیرت کو دیکھا جائے تو ایک ایک گوشہ، ایک ایک لمحہ ایمان کے نور سے اسلام کے دفاع میں، اسلام کی محبت میں ٹپکتا نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، اسلام میں ایمان قبول کرنے میں اول سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام اور ایمان قبول کرنے میں اول کیوں نہ ہوتے؟ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت، دعوی اسلام سے پہلے بھی آپ کے دوست تھے، آپ کے کاروباری تجارتی ساتھی تھے، آپ کو قریب سے دیکھا، آپ کے ساتھ سفر کیے، آپ کی خلوت اور جلوت کے پہلے ہی وہ مشاہدہ کرنے والے تھے۔ اور یہی وجہ ہے جو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی دعوت کا پیغام سنا، فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ ایمان لانے میں اول، اور ایمان لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا دفاع کرنے میں بھی سب سے اول۔ سب سے زیادہ مشکلات، مصائب اور لمبا وقت، لمبا عرصہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے۔ مکی دور کے مشکل ترین حالات میں سب سے زیادہ آپ کے قریب رہنے والے، آپ کا دفاع کرنے والے سیدنا ابو بکر تھے۔ ان کے دفاع کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ مکہ کی ایک جگہ میں کفار کا نرغہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں گرے ہوئے ہیں، کسی نے گلے میں کپڑا ڈالا ہوا ہے، بل چڑھا رہا ہے، کوئی ادھر سے کچوکے لگا رہا ہے، کوئی زبان سے تان زنی کر رہا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے درمیان میں گرے ہوئے ہیں، اور یہ حالت دیکھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دور سے بھاگے اور آ کر ان تمام لوگوں کے اوپر جھپٹے، ایک ایک کر کے سب کو ادھر ادھر دھکا دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نرغے سے نکالا، اور ساتھ ہی یہ تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے، وہ الفاظ جو اللہ رب العزت نے اس مومن کے متعلق فرمائے تھے قرآن کریم کے اندر، جو قوم فرعون اکیلا ایمان رکھنے والا تھا اور اپنا ایمان چھپا کر حق کو ظاہر کرنے والا تھا، لیکن ابو بکر نے وہ ایمان نہیں چھپایا، حق ظاہر کیا، علی الاعلان مخالفین کو دھکے دیے، اور قرآن کریم کے وہ الفاظ جو اس نے کہے تھے بمانگے دوہل فرمائے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس آدمی کو مارنا چاہتے ہو، اس کو قتل کرنا چاہتے ہو، اس کو تکلیف دینا چاہتے ہو، جس کا قصور صرف یہ ہے کہتا ہے میرا رب اللہ، جو توحید کا اعلان کرتا ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا پرچار کرتا ہے۔ اب جتنے مخالفین تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھول گئے، کہتے محمد کو چھوڑو، اس کو پکڑو، صلی اللہ علیہ وسلم پکڑا، اتنا مارا، مار مار کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ہوش کر دیا، گر گئے زخمی حالت میں، چلے گئے، لوگوں نے اٹھایا ابو بکر کو، ان کے گھر پہنچایا، گھر میں چلے گئے، ماں ابھی مسلمان نہیں ہوئی، باپ ابھی مسلمان نہیں ہوا، جب ماں نے زخمی بیٹے کو آنکھوں کے سامنے دیکھا تڑپ اٹھی، مرہم پٹی کرتی ہے، پانی پلانے کی کوشش کرتی ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا، آنکھیں کھولی، آنکھیں کھلتے ہی تصور میں یہ تھا جو میرا حال ہوا ہے کہیں یہ حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہوا، آنکھیں کھولتے ہی گھر میں اپنے آپ کو پایا، لیکن زبان پہ کیا الفاظ تھے، مجھے بتاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے؟ ماں جو بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی اس کا غصہ مزید بڑھ گیا کہ جس کی خاطر تو نے مار کھائی ہے، جس کی خاطر تیرا جسم لہولہان ہوا ہے، تو ہوش آنے کے بعد اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا، ماں کے صدمے کو نہیں دیکھ رہا، اس حالت میں بھی تجھے وہ یاد آ رہا ہے۔ یہ تھا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، آپ کا دفاع، ہر اعتبار سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام میں ممتاز تھے اور اول درجے پر فائز تھے۔ حضرات محترم، دفاع میں بھی، رفاقت میں بھی اول تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوت کے، خلوت کے، سفر کے، حضر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے، غار کے رفیق سفر تھے، جن کی رفاقت کی گواہی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ غار کے اندر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہجرت کی وہ رات کہ جس میں دونوں اکیلے ہیں، غار کا اندھیرا ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کی صفائی کے بعد سارے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ کھلا رہ گیا، ڈر تھا کہیں کوئی مودی چیز نکل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے، اس سوراخ کے اوپر اپنی ایڑی رکھ دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ابو بکر کی گود میں اپنا سر مبارک رکھا اور آرام فرما رہے۔ حضرات، ابو بکر کے ایمان پر
ابو بکر کے کردار پر، ان کی سیرت پر، زندگی کے طرز عمل، ایک ایک لمحے کے اوپر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ کتنے عظیم صحابی، کیسے رفیق اول، سفر کے رفیق، غار کے رفیق، کہ اپنی گوند کو سرحانہ رسول بنا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک گود میں رکھ کر آرام فرما رہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیں، ان کی عظمت دیکھیں، شان دیکھیں۔ اسی سوراخ کے اندر کوئی موذی چیز تھی، سانپ ہے، بچھو ہے، کوئی جانور ہے، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کو ڈستا ہے، ابو بکر برداشت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام کی خاطر موذی جانوروں کی زہر برداشت کرنے والا ابو بکر اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں دیتا کہ ذرا سی حرکت ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل پڑ جائے۔ شدت تکلیف کی اس قدر زیادہ تھی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رخساروں پر جب وہ بہتے آنسوؤں کے قطرے گرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلی، دیکھا ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو، جسم کو نہیں ہلایا۔ آپ کی تکلیف اس قدر عزیز کہ آپ کی راحت میں کوئی چیز خلل نہ ڈالے۔ اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کے تمام انسانوں میں واحد شخصیت ہیں جن کی آنکھوں کے آنسو کسی نبی کے چہرے پہ گرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ مبارک کھولی، دیکھا ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو، پوچھا کیا ہوا؟ کہا کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کے اوپر مبارک لعاب لگایا، درد فوراً کافور ہو گیا، درد ختم ہو گیا۔ وہ ابو بکر جس کے ایمان پہ لوگ سیاہ دل والے شک کرتے ہیں، ان کی عدالت کی، ان کی صداقت کی اور ان کی دیانت اور امانت کی نفی کرتے ہیں، کعبہ کے رب کی قسم ان لوگوں کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے عبداللہ بن سبا کی ذریت میں سے ہیں جنہوں نے اسلام کی عمارت ڈھانے کے لیے، منہدم کرنے کے لیے سب سے پہلے صحابہ اکرام کو نشانہ بنایا۔ صحابہ اکرام کے ایمان کی نفی کر دیں، اسلام کی عمارت منہدم ہو جاتی ہے، اسلام بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو اسلام کا، عمارت کا، اسلام کی زندگی کا، اس کے وجود کا سر ہے، سر قلم کر دیا جائے، وجود کا کوئی تعارف اور اس کی شناخت باقی نہیں رہتی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات محترم، محبت میں اول، دفاع میں اول، ایمان میں اول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے محبوب تھے۔ وقت بہت مختصر ہے، باتیں بہت زیادہ ذہن میں ہیں۔ سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم پر روانہ کیا اور ان کو اس لشکر کا امیر بنا دیا، کمانڈر مقرر کر دیا۔ عمر بن العاص، ہر صحابی دل میں یہ خواہش رکھتا تھا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ قریبی اور محبوب بن جاؤں۔ لشکر تیار، مہم کے لیے روانہ ہونے والا ہے۔ دل میں خیال آیا عمر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس لشکر کا کمانڈر، امیر مقرر کر دیا ہے، شاید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ یہ دل میں خیال آ گیا، کہا موقع ہے کہ آج زبان نبوت سے اس بات کا اعلان بھی سن لو۔ روانہ ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاں، آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ، ایک لمحہ نہیں گزرا، فرمایا عائشہ۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین عائشہ، ان کی عظمت پہ قربان جائے، فرمایا عائشہ تمام لوگوں میں مجھے زیادہ محبوب ہے۔ عمر کچھ مایوس ہو گئے، لیکن ابھی ایک آپشن باقی تھا، یہ تو عورتوں میں کہا ہے نا، مردوں میں بھی باقی، مردوں میں کون؟ دوسرا سوال کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں تو عائشہ ہے، مردوں میں کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا توقف فوراً جواب دیا، عائشہ کا باپ ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ یہ تھی محبت رسول، اور یہ محبت کیوں نہ ہوتی؟ مرض الموت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطاب میں صحابہ کرام کو جو باتیں بیان فرمائی، ان میں ایک یہ بھی تھا، لوگوں میں تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ دنیا میں چکا کے جا رہا، میرے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں، جس نے احسان کیا میں نے بہتر اس کا جواب دے دیا ہے، سب لوگوں کے احسانات کے بدلے اتار کر جا رہا ہوں سوائے ابو بکر کے احسانات کے۔ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت والے دن رب ہی چکائے گا۔ یہ تھے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی رفاقت اور آپ کی محبت اور صداقت کا یہ لقب مفت میں نہیں ملا۔ جب ساری دنیا تکذیب کر رہی تھی، ابو بکر واحد شخصیت تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر رہا تھا، اور تصدیق کرنے کا وہ مرحلہ بھی آیا جب عقلیں جواب دے چکی تھی۔ معراج سے واپسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کو بتایا، لوگوں آج میں رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان سے دوسرے، تیسرے، چوتھے، ساتویں آسمان تک، ساتویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا تک میرے رب نے مجھے سیر کروائی ہے، اس ریا بھی اللہ نے مجھے سیر کروا دی۔ کافروں نے جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ، آپ کا خطاب سنا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف، جتنے بڑے بڑے آپ کے مخالف قریشی سردار تھے، انہوں نے یہ باتیں سنی تو ایک دوسرے کو دیکھ کر مذاق کرنے لگے۔ ہماری زبان میں آج نوی سنو، آج نئی بات، یہ روزانہ کوئی نہ کوئی نئی بات کرتا ہے، آج عجیب ہی نئی بات کر دی۔ مسجد اقصیٰ، 1 مہینے کا سفر، آسمان، 7واں آسمان، سدرۃ المنتہا، رب سے ملاقات، اور راتوں رات واپس۔ تعجب کرنے لگے، مذاق کرنے لگے۔ قصہ مختصر، خود تو انہوں نے انکار کرنا تھا، ایمان کی دولت سے محروم تھے، کہنے لگے آج پہلی مرتبہ موقع ہاتھ آیا ہے، محمد کے ساتھی ہم توڑ سکتے ہیں، اور اس کا ساتھی اگر ابو بکر توڑ لیں تو اس سے بڑی کامیابی دے۔ فوراً ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، باہر نکلے، کیا بات ہے؟ سارا ماجرا ان کے سامنے رکھا۔ پہلے تو سوال کیا، بلا بتاؤ کہ رات کے کچھ حصے میں کوئی بیت المقدس سے ہو کر واپس آ سکتا ہے؟ وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کر کے آ سکتا ہے؟ عقل نہیں مانتی۔ معجزہ ہوتا ہے خرق عادت، جو عقلوں کو دنگ کر دے، عقل جواب دے جائے، معجزہ وہ ہوتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، مکالمہ لمبا ہے، ایمان افروز ہے، لیکن وقت کم ہے، مختصر یہ۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاؤ، جا کر دیکھو تیرا ساتھی محمد اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بیت اللہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، سلام پھیرا، اللہ تعالیٰ نے پہلے بذریعہ وحی بتا دیا ابو بکر آ رہا ہے، کیا سوال کرنے آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
سلام پھیرتے ہی کہا ابو بکر جو تیرے دل میں خدشہ ہے، جو تجھ سے سوالات کیے گئے ہیں، لیکن تو نے اس خدشے کا رد کر کے یقین کیا ہے اور ان لوگوں کو تو نے جٹلا دیا ہے اس بات کے ساتھ کہ اگر محمد نے دعویٰ کیا ہے تو اس کا دعویٰ سچا ہے، میرا ایمان گواہی دیتا ہے۔ ابو بکر تو صدیق ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ قرآن نے گواہی اور مہر ثبت کر دی کہ وہ صداقت لے کر آیا، ابو بکر نے اس صداقت کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ حضرات، ان عظیم شخصیات کے اوپر، صحابہ اکرام کے اوپر ایمان رکھنا، ان کے ایمان کی گواہی دینا، ان کے ایمان کی شہادت دینا ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ جو ان کے ایمان کا انکار کرتا ہے، کعبہ کے رب کی قسم، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی یہ کھیتی، آپ کا بویا ہوا یہ باغ، کافروں کے دلوں کو یہ مسخ کرتا ہے، کافروں کے دلوں کے اوپر یہ بلڈوزر چلاتا ہے، ان کے دلوں کو ساڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر گواہی دی ہے، فرمایا یہ نشانیاں ہم نے توراۃ کے اندر بھی بیان کی، انجیل کے اندر بھی بیان کی کہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار۔ جس نے یہ صحابہ کرام کا باغ بویا، یہ جوان ہوا، پھلا پودا، اس کے پھول، اس کے پھل عالم اسلام کو سیراب کر رہے ہیں اور ان کو خوب یہ فائدہ پہنچا رہے ہیں، کافروں کو یہ بڑے ہی ساڑ رہے ہیں، لتاڑ رہے ہیں، لیغیظ بہم الکفار۔ تو کیوں نہ پھر ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا ایمان ان کے دلوں کو ساڑے۔ قرآن گواہی دیتا ہے۔ اس لیے حضرات محترم، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہیں، پہلے ایمان لائے، دفاع کیا، زندگی محبت میں گزار دی، سخاوت میں اول، رفاقت میں اول، دنیا میں اول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر آپ کے ساتھ رہنے میں اول، امامت میں اول، خلافت میں اول۔ امامت اور خلافت میں کیسے اول؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، 17 نمازیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی موجودگی میں مصلی رسول پہ پڑھائی۔ ایک نماز ایسی بھی آئی، ابو داود کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے کہہ دو نماز پڑھو، آپ بیمار تھے۔ اب عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے یہ حکم سنا، جا کر دیکھا ابو بکر نہیں ہے، عمر کو کھڑا کر دیا مصلی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، آواز بلند تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی آواز سنی، فوراً چونک گئے، فوراً چونک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کے الفاظ ہیں یأبی اللہ والمسلمون، یأبی اللہ والمسلمون۔ عمر نماز پڑھا چکے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ انکار کر رہا ہے، مسلمان بھی انکار کر رہے ہیں، دل تسلیم نہیں کر رہا۔ ابو بکر کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے کہا وہ تو یہاں موجود نہیں تھے۔ فرمایا ابو بکر کو بلاؤ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لایا گیا، دوبارہ نماز پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ انکار کر رہا ہے۔ ابو بکر کے ہوتے ہوئے جب نبی بیمار ہیں، کوئی اور مصلی کے اوپر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یأبی اللہ والمسلمون۔ ابو بکر کی عظمت کو یہ لوگ کیا جانے، ان پر زبان درازی کرنے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر وہ نماز ریجیکٹ کر دی، رد کر دی، جس کی امامت ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور کرائے۔ عمر کا مقام کم ہے؟ لا نبی بعدی، آپ کا فرمان ہے میرے بعد کسی نے نبی نہیں ہونا، اگر ہونا ہوتا تو عمر ہوتا۔ اتنا اعلیٰ مقام جس کے مشوروں پہ رب قرآن بنا کر نازل کر دے، لیکن ابو بکر کی موجودگی عمر بھی امامت نہیں کرا سکتا۔ حضرات، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت وقت نہیں، وگرنہ اور بھی بہت ساری باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔